حسنین ایمان ہے حسنین ایمان دختر مصطفیٰ دختر مصطفیٰ لاڈلی فاطمہ گلشن مجتبیٰ کی کلی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علماء کی صحبت میں بیٹھنا، علماء کی صحبت اختیار کرنا کتنا قیمتی ہے۔ ایک واقعہ آپ کے سامنے بیان کروں گی جس سے معلوم ہوتا ہے کہ علماء اکرام کی صحبت میں بیٹھنا کتنا قیمتی ہے، علماء کی صحبت کتنی بڑی دولت ہے۔ ایک ان پڑھ مچھیرا کندھے پر جال لٹکائے دریا کی طرف جا رہا تھا۔ راستے میں مدرسہ گزرتے ہوئے نہ جانے اسے کیا خیال آیا، وہ بھی کچھ دیر کے لیے بچوں کے ساتھ کلاس میں بیٹھ گیا۔ استاد بتا رہے تھے کہ جو اپنی جنس میں نہ مذکر ہو اور نہ مؤنث اسے مخنث کہتے ہیں۔ مچھیرے نے اس لفظ کو اچھی طرح یاد کر لیا۔ اسی طرح کافی عرصہ گزر گیا۔ وہ مچھلیاں پکڑتا رہا، بازار میں فروخت کرتا رہا، اپنا اور اپنی بیوی بچوں کا پیٹ پالتا رہا۔ ایک دن اسے بہت عجیب واقعہ پیش آیا۔ مچھیرے نے جال پھینکا تو وہ خالی نکلا، دوبارہ پھر پھینکا، وہ پھر خالی نکلا۔ تیسری مرتبہ بڑی بددلی سے جال ڈالا۔ اس مرتبہ مچھلی تو ایک ہی آئی، لیکن وہ اتنی خوبصورت اور سنہری مچھلی تھی کہ اس نے اس سے پہلے کبھی خواب میں بھی نہ دیکھی تھی۔ وہ اسے لے کر خوشی خوشی گھر پہنچ گیا۔ میاں بیوی نے مشورہ کیا کہ اسے بادشاہ کو تحفے میں دے دیا جائے۔ لہٰذا وہ بادشاہ کے دربار میں پہنچا اور اس خوبصورت سنہری مچھلی کو بادشاہ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ بادشاہ کی نظر جب مچھلی پر پڑی تو اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ کافی دیر تک اسے الٹتا پلٹتا رہا اور خوش ہوتا رہا۔ اور آپ جانتے ہیں یہ بات کہ اس دور کے بادشاہ جس چیز سے خوش ہو جاتے تو اسے جو جی میں آتا دے دیتے تھے۔ کسی کو جاگیر عطا کر دیتے تو انہیں کوئی پوچھنے والا نہ تھا۔ آج کی طرح نہ اسمبلیاں تھیں نہ اپوزیشن، البتہ ان کے وزیر ہوتے تھے، ان کی بات وہ بہت مانا کرتے تھے۔ اب بادشاہ نے مچھیرے کو بہت سی دولت سے نوازا۔ اتفاق سے اس کا وزیر بڑا ہی حاسد تھا۔ غریب مچھیرا اتنی زیادہ دولت سمیٹتا ہوا اسے اچھا نہ لگا۔ اس نے بادشاہ کے کان میں خسر پسر کی۔ بادشاہ نے سر ہلا دیا اور مچھیرے کو مخاطب کر کے کہا، ہم نے تمہیں مچھلی کے بدلے یہ انعام و اکرام دیے ہیں، لیکن تمہیں یہ بتانا ہوگا کہ یہ مچھلی مذکر ہے یا مؤنث۔ اب مچھیرے کے دولت سمیٹتے ہوئے ہاتھ رک گئے۔ وہ کانپتا ہوا کھڑا ہو گیا اور سوچنے لگا کہ اگر میں اسے نر کہوں تو پھر بھی پھنستا ہوں، اور اگر مادہ کہوں تو بھی کوئی ثبوت نہیں پیش کر سکوں گا۔ اب کیا کروں؟ ایسے موقع پر تو بڑوں بڑوں کی عقل بھی ساتھ چھوڑ جاتی ہے، لیکن مچھیرے کی قسمت اس کا ساتھ دے رہی تھی۔ اسے کافی عرصہ پہلے مدرسہ میں پڑھا ہوا اکلوتا لفظ یاد آ گیا۔ اس نے فوراً جواب دیا۔ مچھیرے نے جواب دیا کہ یہ مچھلی نہ مذکر ہے نہ مؤنث، یہ مخنث ہے۔ جب بادشاہ نے یہ جواب سنا تو یہ جواب سن کر وزیر صاحب تو اپنا منہ کھولے رہ گئے اور بادشاہ کے پاس کوئی جواب نہ رہا، اور وہ خوش ہو گیا
اور مزید انعامات سے مالا مال کر کے مشیرے کو اپنے دربار سے رخصت کر دیا۔ مشیرہ اب اپنی بیوی بچوں کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگا اور اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اپنے باپ دادا کی طرح اپنی اولاد کو علم کی روشنی سے محروم نہیں رکھے گا، بلکہ وہ اکثر کہا کرتا تھا کہ میں نے صرف ایک لفظ پڑھا اور یاد کیا تھا، جس کی بدولت آج میرے پاس یہ ڈھیروں دولت ہے۔ اہل علم نے کیا سچ کہا ہے کہ علم بڑی دولت ہے۔